بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ طلبہ فیض محمدی کا یہ تمرینی مشاعرہ ممکن ہے تلفظ کی ادائیگی اور طرز القاء کی کمی کا مجموعہ ہو، درگزر کرتے ہوئے ہمت افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیسا آسماں بنایا۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین، برادران صالحین، اسٹیج پر زینت افروز ماہرین علماء و دین اور اس بہترین پروگرام کے مخلصین، اولاً حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ صدارت کے لیے کسی ایک رکن کو منتخب کیا جائے، جیسا کہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو تو وہ تنازع عام ہو جاتا ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو، جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو، جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو، جس پنچایت کا کوئی سرراہ نہ ہو، جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو، جس دیش کا کوئی حاکم نہ ہو، جس طرح ہر چمن کے مالی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے لیے صدر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اجلاس کو بحسن تحسین انجام تک پہنچانے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں، تو آئیے ہم اپنے عظیم الشان بزم کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، حضرت علماء کرام کے ساتھ اور دیگر مہمانان کرام کے ساتھ۔ میری مراد محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہرباں و مہمان، وارث خیر الانام، استاد الاساتذہ، حضرت مولانا نور عالم نور قاسمی صاحب کا دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بزم کس لیے منعقد کی گئی ہے۔ حضرات، اللہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، اس کی شان عظمیٰ کا کیا پوچھنا، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو سلطان السلاطین ہے، شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر اور ارض و فلک، جور و ملک، ارض و کرسی، سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ اس نے بے شمار مخلوق پیدا کیے، لیکن اشرف المخلوقات حضرت انسان کو ٹھہرایا، پھر اس نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور افضل الانبیاء و رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ اس نے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں، لیکن اپنا کلام اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم الشان ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ اکبر و اعلیٰ ہے کہ ساری دنیا مل کر قیامت تک اس کی شان عظمت کا کروڑہا کروڑ حصہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو نہیں بیان کر سکتے۔ تو ذرا سوچئے اس کا کلام کس قدر قابل تعظیم ہوگا۔ مثل مشہور ہے کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں تالی قرآن قاری خوشحال جناب محمد ناصر صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں، کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ ناصر سلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. حضرات، خدا وحدہ لا شریک لہو کی حمد و ثنا خوانی کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف اور نعت خوانی کی جائے تو وہ آقا نامدار، شہنشاہ دی وقار، گلشن ہستی کے اولین، رحمت للعالمین، جان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. شاعر کہتا ہے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے. انہی اشعار کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں طرز ترنم معروف و مشہور شاعر جناب عبداللہ دلکش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیٹ پہ بارونق علماء کرام اور معزز سامعین، آج کی اس محفل کی صدر فرما رہے ہیں نور قاسمی نور صاحب. میں انہی کے اشعار سے میں اس جلسے کا آغاز کرتا ہوں اور اچھا لگے جب دعا سے نواز دیجیے گا. سرور دو عالم کا سرور دو عالم کا میں ہوں ایسا دیوانہ. بولیے سبحان اللہ. سرور دو عالم کا میں ہوں ایسا دیوانہ. سرور دو عالم کا سرور دو عالم کا میں ہوں ایسا دیوانہ. ہوں یہاں مدینہ ہے میرے دل کا کاشانہ.
ہوں یہاں مدینہ ہے میرے دل کا کاشانہ. نور قاسمی نور صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے گا کہ جھومتا 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 قلم میرا جھومتی ہے تحریریں جھومتا جھومتا قلم میرا جھومتی ہے تحریریں کہ جھومتا قلم میرا جھومتا قلم میرا جھومتی ہے تحریریں جھوم جھوم جاتا ہے جوہر ادیبانہ جھوم جھوم جاتا ہے جوہر ادیبانہ سرور دو عالم کا میں ہوں ایسا دیوانہ. اور یہ بھی شعر بالخصوص ملاحظہ فرمائیے گا. یوں تو شمع جلتی ہے جلتے ہیں پتنگے بھی یوں تو شمع جلتی ہے جلتے ہیں پتنگے بھی موت زندگی کے بھی کب جلا ہے پروانہ موت زندگی کے بھی کب چلا ہے پروانہ سرور دو عالم کا میں ہوں ایسا دیوانہ. اور نور قاسم نور صاحب اور کیا لکھتے ہیں اس کی زبان میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہجر میں نہ جیتا ہوں ہجر میں نہ مرتا ہوں ہجر میں نہ جیتا ہوں ہجر میں نہ مرتا ہوں کیا خدا نے بخشی ہے یہ حیات درمیانہ کیا خدا نے بخشی ہے یہ حیات درمیانہ سرور دو عالم کا میں ہوں ایسا دیوانہ. اور ٹھوکروں سے ڈھا دوں گا پہاڑ رستے کا. ہمیں بھی ایسا ہونا ہے کہ ہمیں پہاڑ کے راستے کو ڈھا سکتا ہوں. ٹھوکروں سے ڈھا دوں گا ہر پہاڑ رستے کا ٹھوکروں سے ڈھا دوں گا ہر پہاڑ رستے کا میں ہوں ان کا دیوانہ میں ہوں ان کا دیوانہ میں نہیں ہوں بیگانہ سرور دو عالم کا میں ہوں ایسا دیوانہ. اور مجھ کو ان کی سنت بھی یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ مجھ کو ان کی ہر سنت جان و دل سے پیاری ہے جان و دل سے پیاری ہے مجھ کو ان کی ہر سنت جان و دل سے پیاری ہے عمر بھر نہ چھوڑوں گا عادت حریصانہ عمر بھر بھی نہ چھوڑوں گا عادت حریصانہ.
آئیے اب بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اصل مقصد کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلے طالب علم محمد جمشید کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ حضرات، آج کے اس مشاعرے میں اساتذہ کرام اور مہمان کرام تشریف فرما ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج مجھے نور قاسمی نور صاحب کے موجودگی میں کچھ بولنے کا موقع ملا۔ چلیے میں مشاعرے میں جان لانے کے لیے اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ سنا ہے کہ لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے کہ ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے کہ ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں مولانا سعید قاسمی صاحب کا کہ سنا ہے کہ درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، ظاہر بھائی سنا ہے کہ درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ کہ سنا ہے کہ اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے کہ اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں، سو ہم بھی اپنی معجزے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں منہاج صاحب کہ سنا ہے کہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے کہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کہ سنا ہے کہ رات میں اسے، سنا ہے کہ دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہے، سنا ہے کہ دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہے، سنا ہے کہ رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے کہ رات کو چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے کہ رات کو چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ حضرات، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لینا چاہتا ہوں۔ نباز فطرت ڈاکٹر علامہ اقبال امت مسلمہ کے خودی کو جھنجھوڑتے ہوئے جانب افق گامزن کرنے کی تاکید ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کے طرف مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، ظاہر بھائی ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، عبداللہ بھائی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا دے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا دے وہ رہبر تلاش کر، اور کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو،
کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ السلام علیکم۔ بہت عمدہ، بہت ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا کلام پیش کر رہے تھے جمشید بھائی۔ اور بزم کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے طالب علم شہباز بھائی کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس مجلس کا صدارت فرما رہے ہیں جناب مولانا نور محمد نور قاسمی صاحب، نور اللہ نور قاسمی صاحب۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں قرآن کی عظمت پر کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، طریقت ہوں، بصیرت ہوں، فضیلت ہوں، شفاعت ہوں، فصاحت ہوں، بلاغت ہوں، علامت ہوں، حقیقت ہوں، فصاحت ہوں، بلاغت ہوں، علامت ہوں، حقیقت ہوں، خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، امین اللہ بھی میں ہوں، امان اللہ بھی میں ہوں۔ حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو، حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو، میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو، میرے لفظوں کی چاشنی کو سخنور پا نہیں سکتے، میرے لفظوں کی چاشنی کو سخنور پا نہیں سکتے، قیامت تک کوئی بھی ثانی لا نہیں سکتے، اور میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، اور میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے۔ مصیبت میں تمہاری ہر پریشانی کا حل میں ہوں، مصیبت میں تمہاری ہر پریشانی کا حل میں ہوں، تمہاری نیکیوں کا حشر میں نعم البدل میں ہوں۔ تلاوت کے لیے گھر میں میرا رکھنا فضیلت ہے، تلاوت کے لیے گھر میں میرا رکھنا فضیلت ہے، میرا پڑھنا عبادت ہے، میرا سننا عبادت ہے، میری توقیر کو سمجھو، میری عزت کو سمجھو، میرے ہر حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہے دیوانوں، میں انسانوں کے دل میں ہوں، فرشتوں کی زباں میں ہوں، زمین پہ رہ کے بھی محفوظ اب تک آسماں میں ہوں، سکون قلب خوشحالی مسرت مجھ سے ملتی ہے، سکون قلب خوشحالی مسرت مجھ سے ملتی ہے، اگر جنت کی خواہش ہے جنت مجھ سے ملتی ہے، مٹایا ہے زمانے سے جہالت کو گناہوں کو، اجالے میں نے بخشے گئے سبھی تاریک راہوں کو، میں منزل ہوں شفاعت کا تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے، میں ہدایت کا سمندر ہوں فضیلت کا میں دریا ہوں، میں ہدایت کا سمندر ہوں فضیلت کا میں دریا ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں محمد کا مقدر ہوں۔ ماشاءاللہ، موصوف بہت ہی عمدہ انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے بلا کسی تمہید کے محمد منہاج کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کرے اس شعر کے ساتھ: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مشاعرے کے صدارت فرما رہے جناب مولانا نور اللہ نور قاسمی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور مشفق و مربی استاذ جناب مفتی انتخاب ندوی صاحب اور جناب مولانا سعید صاحب قاسمی ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور مہمان خصوصی قاری ذبیح اللہ صاحب اور احمد رشید صاحب، ان کا بھی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔
کہ شعر پیش کرنا چاہوں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ پہلو نہ دکھے گا تو گزارا نہیں ہوگا، پہلو نہ دکھے گا تو گزارا نہیں ہوگا، ہمسا بھی کوئی درد کا مارا نہیں ہوگا۔ ہر شعر ہے درد میرے زخم جگر کا، ہر شعر ہے درد میرے زخم جگر کا، ہاں دیکھ کے پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی رو دے گا اسے حال دل سنائے کیسے، وہ بھی رو دے گا اسے حال دل سنائے کیسے، موم کا گھر ہے چراغوں کو جلائے کیسے۔ دور ہوتا تو ڈھونڈ بھی لیتے اسے گھائل، دور ہوتا تو ڈھونڈ بھی لیتے اسے گھائل، روح میں جو چھپ کے بیٹھا ہے اسے پائے کیسے۔ اور کہنا چاہوں گا کہ مسرتوں کے خزانے ہی کم نکلتے ہیں، مسرتوں کے خزانے ہی کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو غم نکلتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی ہے، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی ہے، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ موصوف بہت ہی لاجواب انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اب ظہیر الدین کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے گاہے بگاہے اپنے اشعار پیش کرتے رہے اور جوانوں کو بیدار کرتے رہے، اور وہی اشعار، انہی اشعار کے ذریعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے علامہ اقبال کی وہ ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہید محبت نہ کافر نہ غازی، شہید محبت نہ کافر نہ غازی، محبت کی رسم نہ ترکی نہ تازی، وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے، وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی، یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے، یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہے علم و حکمت فقط شیزہ بازی۔ ان موصوف کے بعد اب دوسرے طالب علم اسرار الحق بھائی کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اس شعر کے ساتھ اس کی یاد آتی ہے تو سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آتی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدارت فرما اس مجلس کے مولانا نور اللہ نور قاسمی صاحب، اور ہم شکر گزار ہیں مفتی محمد انتخاب صاحب کے، جنہوں نے اس جلسے کی اختتام اس وجہ سے کی ہے کہ اردو زبان کی اہمیت لوگوں تک پہنچے۔ علامہ اقبال کا نصاب پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔
آئیے ان موصوف کے بعد اب راشد بھائی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور سے ہمارے اس مجلس میں جو صدارت فرما رہے ہیں مولانا نور اللہ نور قاسمی صاحب، اور ہمارے معزز استاذ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، خاص طور سے مولانا و مفتی انتخاب ندوی صاحب اور مولانا محمد سعید صاحب، اور ہمارے قاری صاحب جو ہیں جو حفظ کے صدر ہیں۔ تو ان حضرات سے میں چاہتا ہوں کہ میرے کچھ اشعار ہیں جو ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں پہچانتے ہو ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں۔ اور جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، اور یہ جو دیوار کا سوراخ ہے دنیا کی سازش ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان سمجھتے ہیں۔ جی، اور آگے ملاحظہ فرمائے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا ہے، لیکن علامہ اقبال نے اپنے شعر میں لکھا ہے، کون یہ کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، کون یہ کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا، جب کچھ نظر نہیں آتا تو خدا ہی نظر آتا ہے۔ اور آگے ہے ایک اشعار ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر محمد دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور جہاں محمد کا نام لیا جائے وہاں پہ درود بھیج دیا کیجیے، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اور علامہ اقبال نے بڑے خوب انداز میں لکھا ہے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھ کو کچھ نہ ملے، پڑھنے کے لیے اگر تجھ کو کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر۔ بہت ہی عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد عزیزم نوشاد سلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے رزاق کا خیال نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار میرا آپ تمام حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا،
کہ وقت کم ہے گفتگو پھیلائے کیا، چیر کر رکھ دے سمجھا ہے کیا۔ دوست کہتے ہیں چلو بہلائے دل، دوست کہتے ہیں چلو بہلاؤ دل، دل ہی پہلو میں نہیں بہلائے کیا۔ زندگی کی کتنی باتیں چھوڑ دی، زندگی کی کتنی باتیں چھوڑ دی، شاعری بھی چھوڑ دے مر جائیں کیا۔ اور کہ یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا، کہ یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا، جو ہم کہیں گے کسی سے کہا نہ جائے گا۔ غزل میں کون نئی چاشنی چکھائے گا، کہ غزل میں کون نئی چاشنی چکھائے گا، اگر نوشاد نہ رہے گا تو مزہ نہ آئے گا۔ اور ایک شعر میرا حکومت سے ہے کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے، کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے، میری زبان سے میرا پروردگار بولتا ہے۔ اور جیسے اسے کوئی کام تو آتا ہی نہیں، اور جیسے کوئی کام تو اسے آتا ہی نہیں، مگر وہ جھوٹ بڑی شاندار بولتا ہے۔ اور کہ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ قیامت کس کو کہتے ہیں، اگر یہ دیکھنا چاہو کہ قیامت کس کو کہتے ہیں، اٹھو محفل سے باہر آؤ اپنی رہ گزر دیکھو۔ سنا ہے تم کو ہم سے بے وفائی کی شکایت ہے، سنا ہے تم کو ہم سے بے وفائی کی شکایت ہے، ذرا آنکھیں ملاؤ ہم سے منہ پھیرو ادھر دیکھو۔ یہ تھے عزیزم محمد نوشاد جو اپنے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے اقرا ایجوکیشنل فاؤنڈ کے مینیجر احمد رشید صاحب سے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنا منتخب اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم۔ عزیزم طلبہ، اب ہم آپ کے سامنے کیا کہیں، آپ لوگوں تو شاعر و شاعری کے بادشاہ ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے ابھی سنایا مجھے۔ بس دو بات ہم اپنی کر کے اپنی جگہ کو پکڑ لیں گے۔ قطع سماعت فرمائیں۔ غم کے سفر میں مولانا حافظ اللہ صاحب، غم کے سفر میں کوئی نہیں ہم سفر ملا، غم کے سفر میں کوئی نہیں ہم سفر ملا، تیور بدل بدل کے، تیور بدل بدل کے صدا رہبر ملا۔ سو جتن سے میں نے بنایا جو ایک محل، سو جتن سے میں نے بنایا جو ایک محل، پوری حیات ہو گئی مٹی کا گھر ملا۔ اور ایک مولانا صاحب تو ہمارے پرانے جو ہے یہاں کے ہیں، آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے مولانا صاحب کو۔ کہاں چلا گیا مولانا نور اللہ نور صاحب؟ جب یہاں آئے تھے تو شاید ہم نئے تھے، اور آج آپ لوگ بھی شاید ان کے سامنے نظر ہوں گے، کچھ بچے ایسے ہیں جو جانتے ہیں انہیں۔ آج ہم پرانے کیسے ہو گئے؟
تو یہ جو شاعر تھا یہ ہاں جو ان کے ہی لکھے ہوئے اور کتابوں سے جو ملا تھا مجھے، پر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک اور دو باتیں اور سنا دے، اس کے بعد اپنا جگہ لیں۔ کوئی ہلچل ہے، کوئی ہلچل ہے نہ آہٹ نہ صدا ہے، کوئی ہلچل ہے نہ آہٹ نہ صدا ہے، کوئی دل کی دہلیج پہ چپ چاپ کھڑا ہے کوئی۔ اور ایک اور آخری ہے، اس کو سناتے ہو سکتا۔ کتنا محفوظ تھا، کتنا محفوظ تھا گلاب کانٹوں کے گود میں، کتنا محفوظ تھا گلاب کانٹوں کی گود میں، لوگوں کی محبت میں پتا پتا بکھر گیا۔ اب اس کے ساتھ میں اپنا جگہ لیتا ہوں۔ جی حضرت بہت ہی عمدہ انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ تو آئیے اب اس مدرسے کے پھول اور قاری صاحب کے لفظ جگر محمد حسان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اپنا کلام پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شعر سماعت فرمائیں۔ وہی انسان ہے انسان کا جو غم سمجھتے ہیں، وہی انسان ہے انسان کا جو غم سمجھتے ہیں، وفا اخلاص ہمدردی کو جو مرہم سمجھتے ہیں، وفا اخلاص ہمدردی کو جو مرہم سمجھتے ہیں۔ ایک شعر اور سماعت فرمائیں۔ حوصلہ اونچا ہے جن کا قوت اسلام سے، حوصلہ اونچا ہے جن کا قوت اسلام سے، ڈر نہیں سکتے کبھی وہ گردش ایام سے، ڈر نہیں سکتے کبھی وہ گردش ایام سے۔ قطع سماعت فرمائیں۔ اگر انسان اپنے پیٹ سے مجبور نہ ہوتا، اگر انسان اپنے پیٹ سے مجبور نہ ہوتا تو کوئی بھی کسی کے گھر کبھی مزدور نہ ہوتا، تو کوئی بھی کسی کے گھر کبھی مزدور نہ ہوتا۔ یہی وہ پیٹ ہے جو در بدر ٹھوکر کھلاتا ہے، یہی وہ پیٹ ہے جو در بدر ٹھوکر کھلاتا ہے۔ نہ ہوتا پیٹ تو انسان گھر سے دور نہ ہوتا، نہ ہوتا پیٹ تو انسان گھر سے دور نہ ہوتا۔ السلام علیکم۔ اگر انسان اپنے پیٹ سے مجبور نہ ہوتا، اگر انسان اپنے پیٹ سے مجبور نہ ہوتا تو کوئی بھی کسی کے گھر کبھی مزدور نہ ہوتا، تو کوئی بھی کسی کے گھر کبھی مزدور نہ ہوتا۔ یہی وہ پیٹ ہے جو در بدر ٹھوکر کھلاتا ہے، یہی وہ پیٹ ہے جو در بدر ٹھوکر کھلاتا ہے۔ نہ ہوتا پیٹ تو انسان گھر سے دور نہ ہوتا، نہ ہوتا پیٹ تو انسان گھر سے دور نہ ہوتا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے محمد حسان، اور کہہ رہے تھے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آئیے اب آخری طالب علم اور قاری صاحب کے صاحبزادے محمد عفان کو دعوت دوں گا کہ وہاں اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
स्टेज पर बैठे हुए उलमाए करम और इस बज़्म का सदारत फरमा रहे इस बज़्म की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना नूरुल्लाह नूर कासमी साहब, हज़रत मुफ्ती इंतखाब साहब, मौलाना सईद साहब और शोबे हिफ्ज़ के सदर हज़रत कारी ज़बीउल्लाह साहब और इक़रा फाउंडेशन के मैनेजर अहमद रशीद साहब। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। वक्त कम है इसलिए आखिरी बार समाप्त फरमाएं। याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, 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 शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं। ये मिसरा उबैदुल्लाह भाई के हवाले से है। याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, बन के इकबाल सबको दिखाऊंगा। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे और मौजूदा हुकूमत को बहुत ही बुरी तरीके से लथाड़ रहे थे। तो आइए एक और तालिब इल्म मोहम्मद फरहान को दावत दे रहा हूँ कि वह अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान मौलाना नूरुल्लाह नूर कासमी साहब मौजूद है। मैं शायर पढ़ता हूँ, कुछ अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में,
یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، جب آئینہ سچ کہنے سے انکار کرے گا۔ سماعت فرمائیں۔ خاص طور سے ہمارے جمشید بھائی، نگہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، نگہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہ خاص طور سے آئیے اب استاد مکرم قاری ذبیح اللہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور کلام پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ اس پوروانچل کے مشہور شاعر حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، جو اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ناچیز حضرت ہی کے ترتیب دیے وہ کچھ اشعار کو پڑھے گا، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ ایک شعر سماعت فرمائے۔ جو خالص ہیں ملاوٹ کا لیے پرچم نہیں ہوتے، جو خالص ہیں ملاوٹ کا لیے پرچم نہیں ہوتے، کبھی توحید والے غیر در پر خم نہیں ہوتے، کبھی توحید والے غیر در پر خم نہیں ہوتے۔ اور آج کے حالات ہمارے ہندوستان کے اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں اس طرح بے مروت ہو چکے ہیں کہ مرد تو مرد اب ہجڑے بھی سیاست میں آ چکے ہیں۔ چار بند اس میں سماعت فرمائے۔ اس درجہ گندہ ہو گئے موجود راہبر، اس درجہ گندہ ہو گئے موجود راہبر، مجبور ہو کے ہجڑے سیاست میں آ گئے، اس درجہ گندہ ہو گئے موجود راہبر، مجبور ہو کے ہجڑے سیاست میں آ گئے۔ اس شعر پہ سماعت فرمائیں۔ گرچہ شکست و فتح مقدر کی بات ہے، گرچہ شکست و فتح مقدر کی بات ہے، لیکن یہ رہنماؤں کی وقعت بتا گئے، لیکن یہ رہنماؤں کی وقعت بتا گئے۔ کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی صاحب نے ترتیب دیا ہے، سماعت فرمائیں۔ سانسوں کا ایک سفر ہے سہانی ہے زندگی، سانسوں کا ایک سفر ہے سہانی ہے زندگی، دنیا ہے دل فریب دیوانی ہے زندگی، سانسوں کا ایک سفر ہے سہانی ہے زندگی، دنیا ہے دل فریب دیوانی ہے زندگی۔ اس بند پہ بھی خصوصی توجہ فرمائیں۔ جو عمر گزر جاتی ہے پھر لوٹتی نہیں،
जो उम्र गुजर जाती है फिर लौटती नहीं, बहता हुआ नदी का ये पानी है जिंदगी, बहता हुआ नदी का ये पानी है जिंदगी, जलता हुआ चिराग है जब तक जला करे, जलता हुआ चिराग है जब तक जला करे। तवज्जो फरमाएं, जलता हुआ चिराग है जब तक जला करे, बुझने के बाद सिर्फ कहानी है जिंदगी, बुझने के बाद सिर्फ कहानी है जिंदगी। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, अल्लाह की कुदरत का अनोखा है करिश्मा, अल्लाह की कुदरत का अनोखा है करिश्मा, अल्लाह की अनमोल निशानी है जिंदगी, अल्लाह की अनमोल निशानी है जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, उस्ताद मुकर्रम कारी साहब बहुत ही अच्छा कलाम पेश कर रहे थे और सियासी लीडरान की पोल भी खोल रहे थे। तो आइए अब दूसरे असातिज़ा किराम में से हजरत मौलाना कारी हजरत मौलाना सईद अहमद साहब कासमी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और तासुराती कलमात पेश करें। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। अजीज़ान गिरामी, ये हम सब के लिए खुशकिस्मती है कि आज आपके इस हफ्तावारी प्रोग्राम में एक अजीम शख्सियत, इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत, मशहूर शायर और कई किताबों के मुसन्निफ, आपके इदारे के साबिक उस्ताद जनाब हजरत मौलाना नूरुल्लाह नूर कासमी साहब, जिनकी सदारत में आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, ये खुशकिस्मती है हम सब के लिए कि हजरत वाला ने आपके लिए आपके नाम पर वक्त दिया है। ये बड़ी मोहब्बत की बात है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हजरत वाला से हम ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीज हो। अभी अहम खिताब और कुछ अहम बातें हजरत वाला की होनी है। आप हजरात तवज्जो के साथ सुने और अमल की नीयत से सुने। मुझे तासुर के लिए बुलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हफ्ते भर आप माशाअल्लाह दरसो तदरीस से मुताल्लिक जो असबाक आपको दिए जाते हैं, बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप उसमें भी लगे रहते हैं और हफ्तावारी प्रोग्राम में भी इस तरीके से आप पहले से तैयार होकर के आए। ये बड़ी खुशी की बात है। इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके से आप मेहनत करते रहे तो आगे चल करके किसी एक बड़े शायर के नाम से आप हजरात भी याद किए जाएंगे। लेकिन ये मेहनत जारी रहनी चाहिए। इसमें मजीद दो चीजों की जरूरत है। दो बातें मैं आपसे कर दूं और आप हजरात भी नियत करें कि इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। इस इल्म की तरक्की के लिए और इस इल्म को दूसरों तक आम करने के लिए, फैलाने के लिए इस बात की जरूरत है कि आप अपने अंदर आजिजी पैदा करें। तकब्बुर से आप अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। अपने आप को बड़ा समझना या किसी उस्ताद की डांट डपट पर मुंह चढ़ाना या मुंह बिगाड़ना या मामूली सी सजा देने की बुनियाद पर कोई ऐसा फैसला कर लेना जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए तालीम से महरूम हो जाएं, याद रखिए ये वो चीज है जो तकब्बुर की बुनियाद पर
اور شیطانی وساوس کی بنیاد پر آتا ہے، اور تکبر انسان کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، حد سے بڑھے جو علم تو ہے جہل عزیزو، حد سے بڑھے جو علم تو ہے جہل عزیزو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ اپنے آپ کو جب یہ سمجھیں گے ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہمیشہ استاد کے سامنے دوسری بات ادب سے پیش آنا، احترام کرنا، استاذ کی باتوں کو دھیان سے سن کر کے اس پر عمل کرنا۔ اگر یہ آپ اپنا مشغلہ، آپ اپنی عادت اور اپنے اخلاق میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاذ کرتے ہیں، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاذ کرتے ہیں۔ یقیناً اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ پھلیں گے، پھولیں گے، اور سورج کی طرح، ستاروں کی طرح انشاءاللہ آپ پوری دنیا میں چمکیں گے، چمکائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا بہت ہی ناصحانہ اور تاثراتی کلام پیش کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن کا ساغر بدوش ہے۔ آئیے استاذ مکرم محبوب استاذ مفتی انتخاب صاحب ندوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ناصحانی کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں باقی جو اردو بول سکتے ہیں۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت کرتی ہوئی عظیم شخصیت اور پوروانچل کی عظیم شخصیت، مشہور و معروف شاعر حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی، جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور گوناگو مصروفیات کو تش کرتے ہوئے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ آپ بقول علامہ اقبال، ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ، کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ مولانا نے اردو زبان کی ترقی اور اردو زبان کی ترویج کو اپنا مشن سمجھا اور ہمیشہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ مولانا کئی کتابوں کے مصنف اور شاید کہ مولانا آزاد کے بقول، جس طریقے سے مولانا آزاد نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں اس صدی کا آدمی نہیں تھا، میں اس صدی کا آدمی نہیں تھا، کیونکہ مولانا آزاد کی لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اگر مولانا آزاد کی ولادت، مولانا آزاد کی پیدائش گزشتہ کسی صدی میں ہوتی تو شاید کہ لوگوں نے قدر کی ہوتی۔ یقیناً پوروانچل کے لوگوں نے مولانا نور اللہ نور قاسمی کی قدر نہیں کی۔
مولانا کے قلم و کرتاس نے آج جو اردو زبان کو نئی جہت دی ہے، شاید کہ کسی دوسری عظیم شخصیت نے دی ہو۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ مولانا کو ایوارڈ اور خطاب سے نوازا جاتا، لہذا میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، ہر ایک سے درخواست ہے، التجا ہے کہ ہم مولانا کی قدر کریں، مولانا کے اشعار کو اپنے دل کی آواز سمجھیں، مولانا کے اشعار اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد کرانے کی کوشش کریں۔ ابھی جو مشاعرہ ہوا، مشاعرے میں یقیناً کچھ خامیاں تھیں اور مولانا بخوبی جانتے ہیں۔ بسا اوقات طالب علم کسی بڑے کے سامنے جب آتا ہے تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور میری اس وقت یہی حال ہے، کیونکہ میرے سامنے اس وقت عظیم نقاد تشریف فرما ہے۔ مولانا کی سب سے جو خوبصورت بات جو ہمیں لگی اور جس بات نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ ہے جب میں یہاں پر کسی زمانے میں نظامت کرتا تھا تو میں نے اپنے جملے میں کہا تھا کہ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ مولانا یقیناً نقاد ہیں، مولانا نے بعد میں میری تنبیہ کی کہ آپ ممنون تو ہو سکتے ہیں کسی کی، لیکن مشکور نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مشکور یہ مفعول کا صیغہ ہے، یعنی آپ کا لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ سامعین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، لہذا آپ شاکر ہوئے، مشکور نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے مولانا کے کچھ تفردات بھی ہیں، یقیناً لوگوں کو ان تفردات کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں نشست، مولانا نے فرمایا نشست کے بجائے نشست استعمال ہونا چاہیے۔ اس طرح کے انشاءاللہ ایک مجلس باضابطہ اس کی منعقد کی جائے گی، جس میں مولانا کے تفردات نہیں بلکہ وہ ہماری اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے کچھ طلباء نے مثلا کسی نے کہا صدارت کہا تو صدارت لفظ صحیح ہے، اور صدارت کو مذکر استعمال کیا حالانکہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں میں سے کسی نے استعمال کیا اے لوگو، یہ اے نہیں بلکہ اے لوگو، اور تلفظ کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے۔ غم ہے غین کے ساتھ ہے، غم استعمال کیا، اور کار فرما یہ درست نہیں ہے، کار فرما ہونا چاہیے، اور امارت نہیں درست ہے، عمارت درست ہے۔ اور جناب ایک صاحب تھے، بالکل گھبراہٹ ان پر طاری تھی، وہ پریشان تھے، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں عمدہ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک ہمارے متشاعر کہا جائے انہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے عظیم شاعر تو تشریف فرما ہے جو صدارت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے طلبہ متشاعر ہیں، انشاءاللہ مستقبل کے یہ بھی شاعر ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا ایک اشعار، جبکہ اشعار جمع ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے وہ فے اور فے میں ہے۔ جب فے لکھا جاتا ہے فے، پا اور ہا کو جب ملائیں گے تو پھا ہوتا ہے، پھا، اس کی جو ادائیگی ہوگی فے کے ساتھ ہوگی نہ کہ فے کے ساتھ ہوگی۔ پھول ہے نہ کہ پھول ہے۔ اسی طریقے سے لاحظہ یلاحظ، ملاحظہ یہ عربی کا لفظ ہے، مصدر ہے یہ، ملاحظہ غلط ہے، ملاحظہ ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کسی بڑے شاعر کے شعر میں اپنا نام داخل کر دیا، کلیم عاجز کا وہ شعر تھا، کلیم نہ ہوگا تو مزہ نہ آئے گا۔ اس طرح کے شعراء کے اشعار میں اپنے نام کا ادخال بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ باقی باتیں ہمارے مؤقر اور ہماری عظیم شخصیت اور ہم سب کے مشفق جو دور دراز علاقے سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ خاص طور سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو ہم آن ہر آن ادارے کی فکر کرتے ہیں، اس جنگل کو منگل انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ قندیل رہبانی بن کر اس تاریک علاقے کو روشن اور منور کیے ہوئے ہے۔ اور اسی طریقے
طریقے سے ہم حضرت مولانا محی الدین قاسمی جو ادارے کے محتمم صاحب ہیں اور اس ادارے کے مینیجر حضرت مولانا سعد رشید صاحب ہیں، اقرا فاؤنڈیشن کے مینیجر جناب مولانا احمد رشید صاحب ہیں، اور اپنے تمام اساتذہ کی طرف سے ہم حضرت کے ممنون اور شاکر ہیں۔ ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی باتوں سے ہمیں مستفیض فرمائیں اور ساتھ ساتھ اپنے وہ اشعار جو کہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کا کام کرتے ہیں ہمیں سنانے کی زحمت فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی دامت برکاتہم ڈائستا۔ السلام علیکم۔ دارالعلوم فیض محمدی ہتھیا گڑھ کی علمی اور روحانی فضاؤں میں سانس لینے کا موقع ملا اور آپ کے خلوص نے پکارا، خاکسار حاضر ہوا۔ آپ کے شعر و سخن کے ذوق کو دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت تھی کہ آپ اس چمنستان کے نودمیدہ گنچے ہیں اور آپ کی پرواز میں کافی امنگ ترنگ کی آمیزش نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر اس دیہی علاقے میں جہاں لوگ اردو بولتے ہی نہیں ہیں اور اردو کی قندیل روشن کرنے کے لیے ہم لوگ کوشاں ہیں اور جوت سے جوت جگا کر اس علاقے کی اس فرسودہ تاریخ کو ایک نیا موڑ دینا چاہتے ہیں اور نسل نو کے نونہالوں کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں بھی آپ لوگوں کی یاد نے مجھے یہاں پہنچنے پر مجبور کیا۔ دیکھیے، شعر اور شعریت اور موجودہ شاعری، اس کے تناظر میں اگر غور کیا جائے تو دور حاضر کی شاعری ادبی المیہ سے کرا رہی ہے۔ اس وقت جو شاعری اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ اور اپنے تقاضوں کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے تھی، اس سے اس کا رشتہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، اور ہر اعتبار سے انتہا یہ ہے کہ ایسے افراد کی بھیڑ ہے جو ہر طریقے سے اپنے آپ کو شاعر بنا کر زبردستی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر بازاری رنگ غالب ہے۔ شعر وہ ہوتا ہے کہ خود بولے شاعر نہ بولے، اور آج کے دور کی شاعری ہے شاعر چلا رہا، گلا پھاڑ رہا ہے اور شعر گونگے ہیں۔ شعر کے اندر بلکہ کہا جائے روح ہی نہیں ہے، بے روح ہے۔ شعر جب بولنے لگے، شعر خود اپنا لوہا منوائے اور شاعر اپنی تعریف کر کے اپنے آپ کو شاعر ظاہر کرے، دونوں میں اتنا فرق ہے۔ جب شاعر خود بولنے لگے گا تو شاعر کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہاں اس کا برعکس معاملہ ہے۔ اور آج کی شاعری تو رمزیہ زبان ہوتی ہے اور ہر طریقے سے اس کے بہت سے آراستگی کے زیورات کی حیثیت میں بہت سارے اس طرح سے لوازمات ہیں جو زیور کا کام کرتے ہیں، حجاب کا کام کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے مفقود ہونے کی وجہ سے آج کی شاعری اریاں ہو کر رہ گئی ہے۔ صرف شاعری کے جس میں اریاں کے ساتھ میں ہم لوگ ایک نمائش کرتے ہیں، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے شاعری کے معراج کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے اور یہی اس کے فن کا جنازہ نکلتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، نہ کتاب سے مطلب ہے نہ اور تمام چیزوں سے مطلب ہے۔ آج ہم نے صرف نیٹ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ الٹا سیدھا مل جائے اس کا نمونہ نقل کر لو اور گلا پھاڑ کر کے ادھر سے ادھر راگ راگنی پیش کر دو، یہی شاعری ہے۔ اور جس طرح سے شاعر ہیں اسی طرح سے سننے والے لوگ بھی ہیں۔
ہر طریقے سے مجمع میں اس طرح سے ہلڑ بازی کر کے واہ واہی لوٹ کر شاعر بھی یہ سمجھتا ہے اور انہی کی واہ واہ کو صنعت سمجھتا ہے جو بیچارے کچھ شعر نہیں سمجھتے ہیں، اور اسی کا پروردہ ہے، وہ اسی میں پرورش پا رہا ہے، کیونکہ ہلڑ بازوں نے اس کو پال کر شاعر بنایا ہے۔ اور شاعر جو ہوا ہے ایسے ماحول میں، اور یہ بازار میں اتر کر اس طرح سے اپنے آپ کو شاعر پیش کر رہا، شاعر بنا کر، تو یہی ادبی عالمیہ تو ہے ہی۔ یہ سر پیٹنے کی بات ہے کہ ایسے افراد بازار میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں۔ سڑک چھاپ جس طرح سے بول دیا جاتا ہے، ایک اصطلاح ہے سڑک چھاپ مجنوں اور سڑک چھاپ شاعر، تو اس وقت سڑک چھاپ شاعروں کی بھرمار ہے، اور ہر آدمی احساس برتری اور خوش فہمی کا شکار ہے، اپنے آپ کو شاعر سمجھ رہا ہے۔ جو اصل شاعر ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں پتھروں کے بیچ میں بھی سنگریزوں میں بھی سونا اور چاندی کا وجود نہیں نظر آتا ہے، ان کی قلت ہمیشہ رہتی ہے، ہر قیمتی چیز کم ہوتی ہے۔ یہ سب کنکر پتھر ہیں جو شاعر کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور ویسے شاعر بہت کم رہ گئے ہیں جو اس وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ نہ تو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ میں وہ کبھی اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں، بیزاری اختیار کرتے ہیں، تاکہ ہم گھل مل کر کے اسی نگاہ سے نہ دیکھے جائیں۔ جو قلمکار فنکار ہوتے ہیں اور بڑی محنت و کاوش کے بعد میں ان کا وجود ہوتا ہے، تو بیچارے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا، یہ سمجھیے کہ سچا شاعر اور سچا اردو ادب کا خادم وہی ہے، اور جو سمجھے گا کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں اور اپنے کو باکمال سمجھیں گے، یہ سمجھو کہ اس کی یہ خوش فہمی اس کی قبر وہیں کھود دے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے مدفون ہو کر رہ جائے گا۔ اس کا فن، وہ اپنے آپ کو ایک جیتا جاگتا مجسمہ بنا کر کے تو ٹہلا سکتا ہے، شاعر بنا سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کو فنکاری کی وہ دولت اس کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں نے یاد کیا، حالانکہ میں پڑھتا نہیں ہوں، زیادہ لکھتا ہوں، لیکن بہت سے ہمارے احباب ہیں جن کی فرمائش ہے کہ میں کچھ اشعار پیش کروں، تو آپ کی بات رکھنے کے لیے چند اشعار متفرق پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ پاؤں میں بیڑی منہ پر تالا، پاؤں میں بیڑی منہ پر تالا، گھاؤ بڑا ہی گہرا ہے۔ پاؤں میں بیڑی منہ پر تالا، گھاؤ بڑا ہی گہرا ہے۔ سچ کہنے پر پابندی ہے، بندوقوں کا پہرا ہے۔ سچ کہنے پر پابندی ہے، بندوقوں کا پہرا ہے۔ اور ترنم سے ایک قطعہ پیش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ موبائل کو آئیڈیل بناتے ہیں، اور قلم اٹھانا یہ آہستہ آہستہ ہمارے طالب علمی کے حصے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کتاب کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے سن کر یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، یہ ہمارے دل کا ایک درد ہے جو سبھی محسوس کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم قیامت آ جائے گی لیکن بغیر کتاب کے کام نہیں چل سکتا ہے۔ نیٹ کچھ بھی نہیں، ہمارے قدموں کی دھول ہے، نیٹ ہمارے سامنے کیا ہے؟ کتب خانوں کی ضرورت رہے گی، اساتذہ کی ضرورت رہے گی، قلم کی ضرورت رہے گی، کاغذ کی ضرورت رہے گی، اور وہی اصل علم ہے۔ اور یہ تو دنیا کی چکا چوند ہمارے سامنے جو گزر رہی ہے، یہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اس لیے ہم طالب علم ہیں، طالب علمانہ انداز سے ہم کو سوچنا چاہیے۔ تو آئیے اسی حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا کہ موبائل نے کیا کیا اور موبائل کی وجہ سے ہم لوگ کہاں پہنچ گئے۔ عرض کیا ہے توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے 4 مصرے میں بغیر ترنم کے پڑھ رہا ہوں۔
اس سے پہلے کہ ترنم سے پیش کروں، جو کچھ اس وقت جو ہے تشہیری کام، خیراتی کام بھی ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ کیمرے کی آڑ میں کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے 4 مصرے ہیں۔ چلیے اس کو ترنم سے پڑھ دیتا ہوں۔ باطن میں کھوٹ کھوٹ تھی، ظاہر خرابی تھا۔ باطن میں کھوٹ کھوٹ تھی، ظاہر خرابی تھا۔ باطن میں کھوٹ کھوٹ تھی، ظاہر خرابی تھا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے آنگن بھرا بھی تھا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے آنگن بھرا بھی تھا۔ کھانا کھلا رہا تھا غریبوں کو مگر، کھانا کھلا رہا تھا غریبوں کو مگر، پرچار شہرتوں کے لیے کیمرہ بھی تھا۔ پرچار شہرتوں کے لیے کیمرہ بھی تھا۔ شاعری وہی ہے جو دل کو چھو لے اور ہر دل کی دھڑکن بن جائے۔ آج موبائل نے کیا دیا ہے اس پر جو میں نے کہا تھا اس پر بھی 4 مصرے سمائے۔ فنکاری کا لہراتا علم چھین لیا ہے، فنکاری کا لہراتا علم چھین لیا ہے۔ فنکاری کا لہراتا علم چھین لیا ہے، مضمون کا اعجاز رقم چھین لیا ہے۔ مضمون کا اعجاز رقم چھین لیا ہے۔ اب نامہ نویسی کا ہنر کون سکھائے، اب نامہ نویسی کا ہنر کون سکھائے۔ اب نامہ نویسی کا ہنر کون سکھائے۔ ہاتھوں سے موبائل نے قلم چھین لیا ہے، ہاتھوں سے موبائل نے قلم چھین لیا ہے۔ فنکاری کا لہراتا علم چھین لیا ہے۔ فنکاری کا لہراتا علم چھین لیا ہے۔ مضمون کا اعجاز رقم چھین لیا ہے۔ اب نامہ نویسی کے ہنر کون سکھائے، اب نامہ نویسی کے ہنر کون سکھائے۔ ہاتھوں سے موبائل نے قلم چھین لیا ہے، ہاتھوں سے موبائل نے قلم چھین لیا ہے۔ بات شاعری کی چل رہی ہے تو شاعر جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے اس کا کیا نقصان ہے، اور اس طریقے سے اسی درد اور کرب کو میں نے ظاہر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ باذوق ہیں، موقع محل کے اعتبار سے مناسب ہے کہ اس کو بھی پڑھ دوں۔ توجہ چاہوں گا۔ جو شاعر اپنے رتبے کو، جو شاعر اپنے رتبے کو سمجھے سب سے عالی ہے، جو شاعر اپنے رتبے کو، جو شاعر اپنے رتبے کو
شاعر اپنے رتبے کو سمجھے سب سے عالی ہے، اس کی خوش فہمی اس کی خوش فہمی اس کے رتبے کی بدحالی ہے، جو شاعر اپنے رتبے کو کوئی نہیں اقبال کا ثانی، شاعر یوں تو لاکھوں ہیں۔ علامہ اقبال کو مد نظر رکھتے اس بات میں، کوئی نہیں اقبال کا ثانی، کوئی نہیں اقبال کا ثانی، شاعر یوں تو لاکھوں ہیں، بیت گیا ہے عرصہ لیکن بیت گیا ہے عرصہ لیکن مسند اس کی خالی ہے، بیت گیا ہے عرصہ لیکن مسند اس کی خالی ہے، جو شاعر اپنے رتبے کو۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ دوسرا آپ سن لیجیے۔ چلیے ایک مستقل غزل سنا رہا ہوں آپ کو، توجہ چاہوں گا، طلبہ عزیز بھی توجہ فرمائیں، مطلع سماعت فرمائیں۔ پلکیں ہیں بھیگی بھیگی احساس کی نمی ہے، پلکیں ہیں بھیگی بھیگی احساس کی نمی ہے، پلکیں ہیں بھیگی بھیگی احساس کی نمی ہے، موتی برس رہی ہیں دھن کی نہیں کمی ہے، موتی برس رہے ہیں دھن کی نہیں کمی ہے۔ اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سویا ہوا ہے مالی سوکھی ہے ڈالی ڈالی، سویا ہوا ہے مالی سویا ہوا ہے مالی، سوکھی ہے ڈالی ڈالی، اجڑا ہوا چمن ہے ماحول ماتمی ہے، اجڑا ہوا چمن ہے ماحول ماتمی ہے، سمجھے ہوئے ہیں جس کو بارش کا لوگ بادل، سمجھے ہوئے ہیں جس کو بارش کا لوگ بادل، سمجھے ہوئے ہیں جس کو بارش کا لوگ بادل، بادل
نہیں ہے بلکہ وہ دھند شبنمی ہے، بادل نہیں ہے بلکہ وہ دھند شبنمی ہے۔ اور کورونا کے اس بحران کو یاد رکھیے، جو مناظر تھے ہولناک، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر سماعت فرمائیں۔ قدرت نے جب تباہی دنیا میں ہے مچائی، قدرت نے جب تباہی دنیا میں ہے مچائی، قدرت نے جب تباہی دنیا میں ہے مچائی، لاشوں کی تیز دھارا تھامے نہیں تھمی ہے، لاشوں کی تیز دھارا تھامے نہیں تھمی ہے، پلکیں ہیں بھیگی بھیگی۔ اور دیکھیں آخری شعر، بدلی ہوئی ادا سے دھوکا کبھی نہ کھانا، بدلی ہوئی ادا سے دھوکا کبھی نہ کھانا، ہر مطلبی کے دل کا بدلاؤ موسمی ہے، ہر مطلبی کے دل کا بدلاؤ۔ اب دیکھیں مکتبی ملاحظہ فرمائیں، بدنام، بہت غور سے سنیے، بدنام کر رہے ہو کیوں سانپ کو بھلا تم، بدنام کر رہے ہو کیوں سانپ کو بھلا تم، بدنام کر رہے ہو کیوں سانپ کو بھلا تم، اب آدمی کو ڈستا اے نور آدمی ہے، اب آدمی کو ڈستا اے نور آدمی ہے، بدنام کر رہے ہو کیوں سانپ کو بھلا تم، بدنام کر رہے ہو کیوں سانپ کو بھلا تم، اب آدمی کو ڈستا اے نور آدمی ہے، پلکیں ہیں بھیگی بھیگی احساس کی نمی ہے، موتی برس رہے ہیں ان کی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے سنا۔ شستہ زبان، شگفتہ بیاں، ہونٹ گلفشاں، شستہ زبان، شگفتہ بیاں، ہونٹ گلفشاں، ساری ہیں تجھ میں خوبیاں اردو زبان کی۔ یہ تھے مشہور شاعر حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی، جو اپنے معجزانہ کلام سے آپ کو مسحور کر رہے تھے اور مترنم لب و لہجے میں آپ کو جھما رہے تھے۔ ہم ایک پیغام سے اس بزم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں،
چاند چہرے مجھے اچھے بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں جسے اردو آئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی دامت برکاتہم جو میرے کارواں تھے، ہم ممنون و شاکر ہیں۔ آپ نے گوناگو مصروفیات کے باوجود ہمارے عزیز طلباء کو قیمتی اوقات سے نوازا، اور ہم حضرت مولانا سعید قاسمی دامت برکاتہم اور آج کے اس تمرینی مشاعرے کے ہر دل عزیز متشاعر جناب قاری ذبیح اللہ صاحب، گستاخی معاف، میں شاعر کے بجائے متشاعر استعمال کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے ہم شکر گزار ہیں اقرا ایجوکیشنل اینڈ فاؤنڈیشن کے مینیجر جناب احمد رشید صاحب کہ آپ نے بھی قیمتی وقت دیا، اور ہم عزیز طلباء سے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں پوری تیاری کے ساتھ اس مشاعرے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ مستقبل میں ہم اپنے جناب صدر کی ان قیمتی باتوں کی روشنی میں اپنے مستقبل کو تابناک کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔